القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، 8ویں پارے کی آج تلاوت ہوئی ہے. سورہ انعام کی آدھی تلاوت ہوئی ہے اور سورہ اعراف کی بھی آدھی تلاوت ہوئی ہے. اس پارے میں اور دونوں صورتوں میں جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کریں گے. معزز حاضرین، سورۃ الانعام کل شروع ہوئی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کہا الانعام کا معنی جو ہے چوپائے کا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں چوپائیوں کے بارے میں بتایا کہ چوپائے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ جس کو چاہے حرام کر لیتے، جیسا کہ کل ذکر آیا کہ گائے کے بعض چیزیں حرام، ایسے حرام ہے جیسے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. لوگ کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر جو ہے حرام کر لیتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا زمانہ، جس کو جاہلیت کہتے ہیں، اللہ کی نبی نہیں بنے، اس سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو کہتے ہیں جاہلیت. اگر تم جاہلیت کو پانا چاہتے ہو، جاہلیت میں انسانیت کیسی تھی، ساری دنیا کا حال کیسے تھا، اگر تم وہ جاننا چاہتے ہو تو سورۃ الانعام کا مطالعہ کرو. اور معزز حاضرین، ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا ہے، قرآن اترا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر و رہنما ہے. ہمیں ہدایت کی جو ہے قیمت زیادہ معلوم نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ کے نبی بنائے جانے سے پہلے کا جو زمانہ جاہلیت کا ہے، اس زمانے میں اسلام کا جو ہے دنیا کا حالت کیا تھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے دنیا کی کایا کیسے پلٹی، ان تمام چیزوں کو ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں کبھی پڑھنا چاہیے. آج جو آیتیں آئیں، اس آیت میں ایک آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم دنیا میں زیادہ چیزوں کے پیچھے بھاگو گے گمراہ ہو جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ کثرت اور قلت، کثرت کا مطلب زیادہ، قلت کا معنی کم. شریعت میں زیادہ اور کمی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کمی اعتبار کس کا ہے؟ ہدایت اور گمراہی کا ہے. لہذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ لوگ جس طرف چلے گئے ہم بھی اس طرف چلے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دنیا کا پیمانہ ایسا بنائیں، اکثر لوگ جدھر ہیں اگر اس طرف میں چلے جاؤں گا، تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. معزز حاضرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء تشریف لائے. ان نبیوں کے آنے کے بعد آپ دیکھیں گے دنیا میں تاریخ کے ہر دور میں حق پرست ہمیشہ کم رہے. آج بھی آپ دیکھو، کتاب و سنت کو ماننے والے، توحید پر چلنے والے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام و مرتبہ پہچاننے والے، ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. ورنہ اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقے تو بہت ہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودی 71 گروپ میں بٹ جائیں گے، یہ حدیث ہے، اور کرسچن 72 گروپ میں بٹ جائیں گے، میری امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو بیان فرمایا نا، آج اچھی طرح ہم دیکھ رہے ہیں 700 گروپ میں بڑھ گئی آج امت.
ایک میں کتنے گروپ، وہ اس کا لیڈر، وہ اس کا لیڈر. ایک تو سیاسی پارٹیاں ہمارے ملک میں ہیں وہ چھوڑیے، لیکن اسلام کی طرف گمراہ فرقے منسوب جتنے ہیں ان کا کیا حال ہے. لہٰذا یہ ہدایت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. آپ جو ہے زیادہ جس طرف لوگ جائیں گے اس طرف جائیں گے نا، آپ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. اور دنیا میں ایک بھی بڑا مسئلہ ہے، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم سب سے پہلے سوچتے لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے نا، یہ خود بڑی سب سے بڑی مصیبت ہے. مثلا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس بات پر جو ہے پورا مکمل طور پر عقیدہ ہے کہ میں اپنے جو ہے بیٹی کا یا جو ہے بیٹے کا جو ہے ولیمہ سیدھا سادہ کروں گا. اگر میں شادی میں اپنے بیٹی میں نکاح کا کھانا نہیں کھلایا، زندگی بھر شوہر بیوی کی حیثیت کو گنتے رہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہے، قدم قدم پر انسان بولتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھو اگر عرش والا ہم سے راضی ہو جائے تو بس ہے، ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج ہم نے اس ضابطے کو مکمل طور پر الٹ دیا ہے. ہم نے اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو ہم نے خوش کر دیا ہے. اور یاد رکھیں آپ، اللہ کو ناراض کر کے ساری دنیا کو جو ہے ناراضی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اسے بھی اپنے آپ کو بچائیے. معزز حاضرین، ہم نے کہا دنیا میں ہمیشہ حق پرست، توحید پرست، ایمان لانے والے ہمیشہ کم رہے ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ دیکھیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں کتنے سال ٹھہرے رہے؟ 950 سال ٹھہرے رہے. اللہ ان کی دعوت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ہود میں فرماتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. کہا نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال تک ٹھہرے رہے مگر ایمان لائے بہت کم افراد. کتنے افراد ایمان لائے؟ لکھنے والوں نے لکھا 80 افراد ایمان لائے. کتنی مدت میں؟ پورے 950 سال کی مدت میں حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 100 بھی نہیں ہے. یہ حدیث غور کرو، نبیوں کا دل کیسے ہوگا قیامت کے دن. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام کر رہے تھے. نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا وہ خواب سچا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آپ نے فرمایا مجھے نیند میں نبیوں کو بھی پیش کیا گیا، ان کی اقوام کو بھی پیش کیا گیا. اللہ کی نبی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک نبی قیامت کے دن آئے گا، اس کے ساتھ 10 افراد ہوں گے. یہ حدیث غور سے سنیے. میں نے خواب میں دیکھا ایک نبی آئے گا، اس کے ساتھ 10 افراد ہوں گے. میں نے دیکھا ایک نبی آئے گا، اس پر ایمان لانے والے 3 افراد ہوں گے. آپ نے فرمایا ایک نبی ایسا بھی آئے گا اس پر ایمان والا صرف 2 افراد ہوں گے. اور یہ ہے تو رلانے والی حقیقت. آپ نے فرمایا کچھ انبیاء ایسے بھی آئیں گے جن پر ایمان لانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے اٹھائے جائیں گے. معزز حاضرین، حق پرست زیادہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حق پرست ہمیشہ کم رہے ہیں. اور یہ جملہ جب سنتے ہمیں کتنی تسلی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر سلف صالحین کہتے تھے اے حق پرستوں کی جماعت کان کھول کر سن لو، جس حق کے راستے پر تم چل رہے ہو نا، اگرچہ تم اکیلے ہو. یہ دیکھیے کتنا اچھا جملہ ہے. حق پرست ہیں، حق کی راہ پر چل رہے ہیں. حق کی راہ پر چلتے ہوئے دائیں بھی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، بائیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ سامنے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. لہذا اس راستے پر چلنے والے کم افراد کی وجہ سے تم جو ہے وحشت میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تم اکیلے ہو مگر تم امت ہو. کتنی اچھی بات بیان فرمائی. لہذا حق پرستوں کی تعداد ہمیشہ دنیا میں کم ہی ہوتی ہے. معزز حاضرین، لیکن یہ بات ہم آپ کو بتائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں عقیدہ توحید کی دعوت کا آغاز فرمایا. کتنے تھے؟ نوجوانوں میں ایمان لانے والے کون؟ مردوں میں ایمان لانے والے، بچوں میں، غلام میں، عورتوں میں گنے چنے صحابہ. شاید 10-15 بھی نہیں تھے جو دار ارقم میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے. ایک وقت تھا صحابہ اکرام انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے. کب؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں. لیکن مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کی بنیاد پر اپنے عقیدہ توحید کو دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں پہنچایا. کیسے ہوا؟ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے جا رہے ہیں، مکے کے 13 سال، مدینے کے پورے 9 سال، کتنے ہوئے؟ پورے 22 سال.
22 سال کی محنت میں مکے کی دور میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ انگلیوں پر گنے جانے والے، جب مدینہ گئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے میں نکلا، یہ الفاظ سنیے، جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ حج کرنے نکلا میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے، جب میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ کا سمندر نظر آتا ہے، سامنے دیکھتا ہوں تو بھی سمندر، پیچھے دیکھتا ہوں تو سمندر۔ یہ کیا؟ یہ 22 سال کی محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کو پیدا فرمایا، اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں یہ بھی کہہ کر چلے گئے، کہا ہر نبی پر ایمان لانے والے تھے لیکن قیامت کے دن میری امت کے لوگ انشاءاللہ سب سے زیادہ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اس امت کی کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، آپ نے فرمایا تاریخی اعتبار سے یہ امت سب سے آخری میں آئی ہے، تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے یہ امت سب سے آخری میں آئی ہے، لیکن آپ نے فرمایا انشاءاللہ جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، سب سے آخر میں آؤ اور سب سے پہلے جنت میں چلے جاؤ، اس سے بڑی امت کے لیے اور کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ محترم حاضرین، آج کے جو تراویح میں اور ایک موضوع آیا، وہ موضوع کیا؟ گناہ کا۔ ہم گناہ کی تعریف نہیں جانتے، گناہ کیا ہے، ہم سے گناہ ہوتا ہے، کرتے رہتے ہیں، لیکن شاید آج تک ہم نے گناہ کی تعریف نہیں سنی۔ اور آپ جانتے ہیں گناہ کی سب سے اچھی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جب بھی گناہ کرو نا یہ گناہ کی تعریف اپنے ذہن میں رکھ لو۔ کیا فرمایا؟ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے، میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، میرے دل میں کھٹکتا ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، سمجھ جاؤ یہ گناہ ہے۔ یہ گناہ کی سب سے پہلے تعریف۔ دوسرا، عموماً انسان کیا کرتا ہے، سائیکالوجی نفسیاتی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں گے گناہ کرتے ہوئے انسان یہ چاہتا ہے کہ سب سے چھپ کر کرو۔ آپ نے فرمایا گناہ انسان کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا میں سے کوئی اس کو نہ دیکھے، لہٰذا ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں رات میں ماں باپ بھائی بہن سب سو جاتے ہیں، اس وقت ہم چھپ کر فلمیں دیکھتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ تو جس کام کے کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے اور جس کام کو کرتے ہوئے تم یہ سمجھ جاؤ کہ لوگ اس سے آگاہ نہ ہو، سمجھ جاؤ یہی گناہ ہے۔ معزز حاضرین، گناہ کو ایک مومن کیا سمجھتا ہے، ایک منافق کیا سمجھتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ایک منافق کے نزدیک کیسے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا گویا ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے، اس کو ہکال دیا ہے، اتنا ہلکا سمجھتا ہے منافق گناہ۔ لیکن ایک مومن گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ فرمایا ایک مومن جب گناہ کرتے ہوئے سمجھتا یہ ہے میں ایک چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں، چٹان میرے اوپر گر جائے گی اور میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہی گناہ کا احساس ہمارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ یہ دیکھو آپ جس ذات کی نافرمانی کر رہے ہیں نا اس ذات کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، آپ گناہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ معزز حاضرین، گناہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ گناہ ہوتا ہے جو انسان اکیلے میں کرتا ہے، یہ گناہ وہ ہوتا ہے جو جماعت پوری کرتی ہے، یہ گناہ یہ ہوا نا۔ دوسرا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کو چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی نماز کو جانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، راستے میں کسی اجنبی عورت پر اس کی نظر پڑ گئی، ہم کہیں گے گناہ صغیرہ ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ کیسے گناہ صغیرہ؟ صغیرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد نیکیاں کرے تو وہ گناہ دھل جائے، اس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ۔ کیسے؟ آپ نے کسی کو دیکھا، پوسٹر دیکھا، آپ کو خواہش آ گئی، آپ مسجد میں آئے، آپ نے وضو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وضو کرے، آنکھ سے گناہ جھڑتے، ہاتھ کے اگر آپ نے غلط میں سے ٹائپ کیا نا، اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے گناہ جھڑ گئے، اگر پیر سے چل کر تھیٹر تک چلے گئے پھر واپس آ گئے، سمجھو فلم بھی دیکھ کر آ گئے، لیکن مسجد کو اگر آپ نے اپنے پیر دھو لیے تو پیر کے گناہ جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا ناخن کے نیچے جو گناہ ہوتا ہے وہ بھی وضو سے جھڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وضو ہم بات کرتے کرتے، پانی کو ویسٹ کرتے کرتے، یہ وضو عبادت ہے،
وضو کے وقت بات مت کرو، عبادت سمجھ کر کے وضو کرو، مکمل طور پر اس کی کوشش کرو۔ معزز حاضرین، گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے آپ اس کی تعریف سن لیں۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ گناہ کبیرہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، گناہ کبیرہ کرنے والے کی طرف اللہ نہیں دیکھتا، اور یہ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کے کرنے سے عذاب قبر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ابن عباس کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا، چغل خوری کرتا، ایسا آدمی جو ہے قبر میں اس کو بڑا سخت عذاب ہوگا۔ جہاں تک ہو سکے گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ کی رحمت کیسی، اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ گئے نا، ہم چھوٹے گناہ تمہارے مکمل طور پر دھو کر رکھ دیں گے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بڑے گناہوں کو ہم نے چھوٹا سمجھ لیا ہے، اس وجہ سے ہمارے سے گناہ بہت ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور ایک بات بتائی، کیا فرمایا کہ شرک نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل مت کرو، کسی کو قتل مت کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے یتیم خانے کھول لیتے، پیسہ بٹورتے، لیکن ذمہ داران پورا اپنا گھر اچھا بنا لیتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بڑے گناہوں میں یتیم کا مال کھانا بھی ہے، اور جو بھی آدمی یتیم کا مال کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تم کو 3 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، جب تک زندے رہو نا یتیم کے مال کے ذمہ دار مت بنو۔ تم اگر بن رہے ہو، اس کا حق ادا کرتے ہو تو وہ بات الگ ہے، لیکن ذمہ دار بن کے اس کا مال کھا لو گے نا تو یہ قیامت کے دن بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ان آیتوں میں اور ایک آیت ایک آئی، جو آدمی بندہ نیکی ایک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت کتنی ہے دیکھو، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کوئی برائی کرنے لگتا ہے، دیکھو الفاظ، جب میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اگر وہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مت لکھو تم یہاں تک کہ اس کو نہ کر لے۔ تو اس کا کیا مطلب معلوم ہوا؟ برائی کا ارادہ کرنے سے برائی نہیں لکھی جائے گی جب تک کہ آپ اس کو نہ کر لیں۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے، فرمایا جب میرا بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے نا، نیکی کے ارادے کرنے پر اسے 1 نیکی لکھ دو۔ اس سے بڑی اور کوئی رحمت ہو سکتی ہے؟ فرمایا نیکی کا ارادہ کر دیا ہے تو اس کو 1 نیکی لکھ دو، کرنے کے بعد اس کو 10 نیکیاں لکھ دو۔ تو ہمارا رب بڑا غفور و رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کے 100 حصے بنائے، 1 حصہ دنیا میں اتارا ہے، اور 99 حصے لے کر قیامت کے دن اپنے مومن بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ معزز حاضرین، یہ بڑی اہم چیز ہے، نیکی کا ارادہ کرنا۔ ارادہ کریں 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، اگر جو ہے کریں گے تو اللہ 10 لکھے گا۔ اور ہمارا قرآن بھی کتنا بڑا مقدس ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رمضان کا موقع دیکھو، الف لام میم، الف ایک حرف ہے، الف پڑھیں گے 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں ملیں گی آپ کو۔ رمضان کے اس مبارک موقع پر ہم واٹس ایپ میں ادھر ادھر اپنا وقت گزار دینا، اس کو چھوڑ چھاڑ کے اس تلاوت قرآن کی طرف مکمل طور پر توجہ دینے کی کوشش کرو۔ ایک اہم بات رمضان کے تعلق سے یہاں آتی ہے، ہمارے سماج میں ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر نیکی کا گناہ 700 تک دیتا ہے، یہ ہم سمجھ جاتے ہیں، ہر نیکی کا گناہ 700 تک دیتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم دین، بڑے محدث میں ان سے سوال پوچھا گیا، کیا نیکی کا بدلہ 700 تک دیا جائے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان میں نیکیوں کا بدلہ 700 گنا تک دینے کی جو بات ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ عام بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے 1 نیکی کا 10 سے بڑھ کے 700 تک اور اس سے بڑھ کر بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کو لا کر ہم نے رمضان سے جوڑنا وہ غلطی ہے۔ یہ بات الگ ہے، رمضان میں نیکیاں کرنا چاہیے زیادہ، لیکن علامہ البانی یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں بعض علماء کا کہنا یہ بھی ہے نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ دے گا، یہ علماء کا اپنا اجتہاد ہے، لیکن اس کے لیے کوئی حدیث میں دلیل موجود نہیں ہے۔
لہٰذا رمضان کا یہ موقع آتا ہے، ہم نیکیاں کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، صلہ رحمی کریں، اچھے کام کریں. یہ موسم اچھا افضل موسم ہے. اللہ تعالیٰ کتنا دے گا معلوم نہیں ہے، لیکن 700 تک دے گا یہ بالتحدید کہنا صحیح نہیں ہے. اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں. اسی طریقے سے معزز حاضرین، ان صورتوں میں اور ایک بات آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا سب رب العالمین کے لیے. اب دیکھو ہمارا زندگیاں کیا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جیتے ہیں. جینا کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. لہٰذا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ کے لیے جیو گے نا، اللہ تعالیٰ ہماری ہر زندگی کو آسان کر دے گا. بیوی کے لیے جینا، بچوں کے لیے جینا، یہ ثانوی حیثیت ہے اس کی. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کی خاطر دنیا میں جینا چاہیے. سورہ انعام کے آخری میں اور ایک بات آئی. اللہ نے بیان فرمایا لوگوں ہم نے دنیا میں لوگوں کو کیٹیگری بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو مالدار بناتا، زکوٰۃ کون لیتے؟ اگر دنیا میں سب کو فقیر بناتا، لوگ جو ہے مال کے لیے تڑپ جاتے. اللہ نے مالدار بنائے. ایک آدمی CM، ایک آدمی PM، وہ آدمی سیکریٹری، وہ آدمی مالدار، اس سے تھوڑا سا کم، تھوڑا سا ایک دم فقیر. اللہ تعالیٰ کیوں رکھا؟ اس وجہ سے یہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہے، کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہے. سب مالدار ہوتے پریشانی ہو جاتی، سب فقیر ہوتے پریشانی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری رکھی ہے تاکہ تم مکمل طور پر جیو. یہ سورہ انعام کا خلاصہ ہوا. اب آئیے سورہ اعراف. اعراف کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنیے آپ. اعراف کا مطلب یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں دنیا میں آخرت میں جب لوگ لائے جائیں گے جنت کے پاس، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، وہ تو سیدھا جنت کو چلے جائیں گے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی، وہ جہنم کو چلے جائیں گے. مخلوق میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نیکیاں بھی برابر، برائیاں بھی برابر. اب جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے ایک ہی ٹوٹل اور ایک ہی جو ہے فیصد کے 2 طلبہ کلاس میں آ جاتے ہیں. ایک کو فرسٹ، ایک کو سیکنڈ کرنا، دیکھنا ہاف اینڈ ایگزام میں کون آگے ہوا اس کو آگے کرتے ہیں. لہٰذا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہو جائیں گی، کہاں جائیں گے لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا. گزارنے کے بعد اور ایک برج چڑھنا ہے، اور ایک پل صراط چڑھ کے وہاں ان کو روک دیا جائے گا، لوگوں یہیں ٹھہر جاؤ، نہ جنت میں جانے کے لائق نہ جہنم میں جانے کے لائق. اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کا وہاں امتحان لے گا. جو ہے یہ اعراف اسی کو کہتے ہیں. معزز حاضرین، یہ اعراف میں جو ہے کئی باتیں آئیں. اللہ نے بیان فرمایا قیامت کے دن ترازو ہم قائم کریں گے. اس سے پہلے درس حدیث میں ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا یہ اللہ کا جو ترازو ہے نا حقیقی ہے، ایسا نہیں جو ہم تولتے ہیں. بعض احادیث میں تو آیا اگر آسمان زمین کو رکھے تو بھی اس میں تولا جا سکتا، اتنا بڑا ہے ترازو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں اتنا بڑا ہے ترازو، اگر میں زمین اور آسمان کو بھی اس میں رکھوں تو اس سے چوڑا ہے وہ ترازو. ٹھیک ہے، ترازو میں کس کو تولا جائے گا؟ 3 باتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کا نامہ اعمال اٹھا کر فرشتوں کے ذریعے خود رکھے گا. رجسٹر ہے، سمجھو جیسے ہمارے پاس سے آتا ہے فائل، وہ فائل اٹھا کے اللہ رکھ دے گا. ایک چیز. دوسری چیز، بعض علماء نے کہا نہیں، انسان کی نیکیاں الگ الگ تولی جائیں گی. صلہ رحمی الگ سے تولو. اگر کسی کے چھوٹے بچے مر گئے، ماں باپ نے صبر کیا، اس نے اس کی نیکی الگ تولو. تو ایک تو یہ ہے کہ اس کا نامہ عمل تولا جائے، ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کی نیکی کو الگ الگ تولا جائے، صبر کو الگ، فلاں کو الگ. یہ 2 باتیں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا، فرمایا انسان کو خود اٹھا کر اس میں بٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. انسان کو خود اٹھا کے اللہ تعالیٰ ترازو میں بٹھائے گا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کی نبی نے فرمایا قیامت کے دن ایک موٹا کافر آئے گا، اس کو اٹھا کر ترازو میں بٹھایا جائے گا. اللہ کے پاس مچھر کے برابر، پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہوگی. لہذا اپنے ترازو کو مکمل طور پر بھاری کرنے کی کوشش کرو، اور اپنے ترازو کو بھاری کرنے کے لیے 11 اعمال ہیں، انشاءاللہ کسی مناسبت سے ہم بیان کریں گے. معزز حاضرین، دنیا میں اگر ہمارا وزن ہلکا ہو گیا نا، فوراً سوچتے پتہ نہیں کینسر آ گیا، ایڈس آ گیا، فوراً علاج کرنے جاتے. لیکن اپنے اس ترازو کو بھی بھاری کرنے کے لیے کبھی کوشش کرو. نوجوان جم کو جاتا،
ایکسرسائز کرتا شادی سے پہلے، اپنی باڈی خوب بناتا، لیکن قیامت کے دن ترازو میں اپنے اعمال کو وزندار کرنے کے لیے عمل میں بناؤ۔ کیا کیا اعمال؟ ایک تو صبر، اللہ کے پاس بہت بھاری ہوگا۔ آپ نے فرمایا جن کے چھوٹے بچے مر جائیں گے نا، اگر والدین صبر کرے یہ چیز بھی نامہ عمل کو بھاری کرتی ہے۔ کیریکٹر، اچھے اخلاق، یہ اخلاق بھی اٹھا کر وزندار ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن ترازو میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہے توحید ہے، عقیدہ ہے، جو بھی شرک میں مبتلا ہوا ترازو میں ہلکا ہو جائے گا۔ ایک حدیث سناتے، غور سے سنیے حدیث یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی کو اٹھایا جائے گا، لا کر سامنے کھڑا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے سامنے پورے 99 کارڈ ہوں گے۔ کتنے کارڈ؟ 99۔ اور ہر ایک کارڈ کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا تمہاری نگاہ جہاں تک پہنچے گی اتنا بڑا ہوگا ایک ایک کارڈ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بندے کو بلائے گا، بندے دیکھو تمہارے کارڈ میں یہ برائیاں ہیں، دیکھو یہ برائی پورا بتائے گا۔ بندہ سمجھے گا شاید آج میری ہلاکت ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کارڈ میں سے ایک کارڈ اٹھائے گا تو بولے گا دیکھو اس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں، میزان کے 2 پلڑے ہوتے نا، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا کارڈ رکھو اور بقیہ 99 کارڈ اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کا کارڈ 99 کارڈ پہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ لہذا توحید پہ رہو، توحید پہ مرو، اور دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو بھی نبیوں کی طرح توحید پر چھوڑ کر جاؤ، یہ بہت اہم چیز ہے۔ معزز حاضرین، آج اور ایک چیز ہے، آدم کا قصہ، یہ بڑا اہم قصہ ہے۔ اللہ نے آدم کے قصے کو مکمل 7 جگہ قرآن میں تکرار سے بیان کیا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ بیکار تکرار کرتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ 7 جگہ بیان کرتا ہے تو 7 جگہ اس کی الگ الگ حکمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں نورانی لباس پہنایا اور کہا اے آدم و حوا اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ہمارے درمیان مشہور ہے کہ وہ درخت گیہوں کا تھا، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، درخت کے قریب بھی نہ جانا، لیکن شیطان آیا، شیطان نے آ کر کیا کہا، جاؤ۔ آدم بھی گئے، حضرت حوا بھی گئیں، جانے کے بعد جیسے ہی درخت کا پھل کھایا دونوں ننگے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو شیطان ہم کو نہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑا، ہم کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آدم کو بہکایا، حوا کو بہکایا، دونوں ننگے ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ دونوں ننگے ہو گئے، دونوں ننگے ہو گئے تو خاموش نہیں کھڑے۔ حضرت آدم اور حوا کے اندر اللہ نے نیچرل طور پر حیا رکھی تھی، فوراً کیا کرنے لگے، درخت کے پتوں سے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے لگے، اور اللہ نے کہا اے آدم و حوا تم نے یہ گناہ کیا نا، جنت سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتار دیا، باہر آئے، سری لنکا میں اترے، عرفہ میں اترے، یہ سب روایتیں صحیح نہیں ہیں، کہیں بھی اترے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اترنے کے بعد فوراً ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ دعا فرضی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے، یہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے۔ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور دونوں کہتے ہیں پروردگار اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحمت کی بارش نہیں برسائے گا، ہم دنیا اور آخرت میں کیا ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک عالم دین بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اس توبہ میں دیکھو 5 چیزیں، جب بھی یہ ربنا ظلمنا پڑھو نا، یہ 5 پوائنٹس ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھو۔ کیا بات ہے؟ فرمایا آدم و حوا بہترین انداز سے کامیاب ہو گئے 5 چیزوں سے۔ پہلا کہا ان کو اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے رب تو نے کہا مت جاؤ ہم چلے گئے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ کا اقرار کرے۔ دوسرا شرمندہ ہونا، شرمندہ ہونا، گناہ ہو گیا شرمندہ ہو جاؤ، دوسری چیز۔ تیسری چیز اپنے نفس کو ملامت کیا، یہ 3۔ 4 فوراً توبے کی طرف متوجہ ہو گئے۔
گناہ ہوا نا فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ایک ضعیف حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بائیں طرف لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتے جب بھی میری امت کا کوئی بھی آدمی برائی کرے نا مت لکھنا. کب تک نہیں لکھنا؟ 6 گھنٹے تک نہیں لکھنا. اگر 6 گھنٹے کے اندر توبہ کر لیا تو ٹھیک ہے، اگر توبہ نہیں کیا تو ایک گناہ لکھنا. یہ حدیث ہے لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اسی طریقے سے 5ویں چیز، حضرت آدم و حوا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. آج ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں زیادہ برائی کر لیتے، داڑھی بھی کاٹ لیتے، عورت بے پردہ گھومتی ہے، وہ ایسی مایوس ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے، شیطان بھی آ کر اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے. معزز حاضرین، اس آیت میں اور ایک بات لکھی انہوں نے، کیا ابلیس 5 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوا. کیا 5 چیزیں؟ سب سے پہلے اقرار بھی نہیں کیا، شرمندہ بھی نہیں ہوا، اپنے نفس کو ملامت بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اللہ اکبر. یہ گمراہ ہو کر اللہ سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. یہ اللہ کے ساتھ جو بے ادبی ہے نا یہ شیطان کرتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. اور آخری بات، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی ہو گیا. اللہ کتنے پیارے انداز سے سورہ زمر میں کہتا ہے اے وہ لوگوں جو گناہ کر لیے ہونا اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا، ہرگز مایوس نہیں ہونا، فوراً مکمل طور پر توبہ کر لو. معزز حاضرین، آدم کا قصہ آتا ہے تو ہم اپنے سوسائٹی سماج میں ایک بات سنتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ جب بھی گناہ ہو گیا تو بولتے ہمارے باوا آدم گناہ کر لے، ہمیں کیا ہو گیا گناہ کرے تو. لیکن ایک بات بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے باوا آدم نے غلطی کی نا، ہمارے سے بھی غلطی ہو گئی، لیکن آدم غلطی کر کے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے نا، اس باب میں کیا ہمارے لیے آدم آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتے؟ فوراً متوجہ ہو جاؤ. یہ نبیوں کی عادت دیکھو، یہ حضرت نوح ہے، یہ موسیٰ ہے، حضرت یونس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی گناہ ہوا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہی ایک بندے مومن کی شان ہوتی ہے. معزز حاضرین، اور ایک 2 باتیں اہم ہیں، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی برائی کرتے تو بولتے اللہ برائی کا حکم دیتا ہے. نعوذ باللہ، اگر ہم میں سے کوئی فلم دیکھ لے بولے اللہ میرے تقدیر میں فلم دینا لکھو اس لیے میں دیکھا، نہیں بول سکتے ایسا. نعوذ باللہ، اللہ تو بڑا غیرت مند ہے، کیسے بولتے اللہ برائی کا حکم دیتا ہے. اسی طریقے سے اور ایک بات آئی اس میں، تقوی کا لباس. اب دیکھو عید کا موقع آ رہا ہے، ہم بہت اچھے کپڑے پہنتے، مرد عورتیں بچے ہزاروں پیسے لے کر ڈالتے، لیکن یاد رکھو رمضان کا سب سے بڑا فائدہ تقوی ہے. سمجھو ہم نے رمضان میں اللہ کی عبادت کر کے سب سے بہترین جو لباس پہنا وہ تقوی کا لباس پہنا ہے، لہذا اسے فوراً مت اتارو بلکہ ہمیشہ پہن کر رہو. لیکن ہم نے تقوی کے لباس کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کون سے قیمتی لباس کو پہن لیا. جیسے لباس ہم پہنتے ہیں نا ہمارے جسمانی عیب کو چھپاتا ہے، ہلاکتوں سے بچاتا ہے. یہی تقوی ہے جو انسان کو مکمل طور پر ہلاکتوں سے بچاتا ہے. معزز حاضرین، آج کے درس کی آخری چیز سمجھی جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ایک بات بتاتا ہے، کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ ننگے ہو جا طواف کرتے وقت کپڑے نہیں پہنتے. کیا بولتے؟ جس کپڑوں میں ہم گناہ کرتے وہ کپڑے نکال کے طواف کرنا. اور یہ ننگے ہونے کا تصور جس طرح کفار مکہ کے اندر آج بھی ہے. پجاریوں کو دیکھو، چھوٹی لنگی بن لیتا، اوپر وہ ٹاول ڈال لیتا. ننگا ہونا ان کے پاس جو ہے مذہبی چیز بن گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کعبۃ اللہ دنیا کا سب سے مقدس جگہ نا، جہاں اللہ کی رحمت ہمیشہ برستی ہے، یہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے. مرد تو مرد، عورتیں بھی، اللہ اکبر، عورتیں بھی بغیر حیا کے طواف کرتے تھے. لیکن یہ بات یاد رکھیں آپ، عرب کے پورے قبیلے ایسا کرتے تھے سوائے اس قبیلے کے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے. قریش قبیلے کے لوگ، دوسرے پورے قبیلے کے لوگ ایسا کرتے تھے. اللہ نے کہا اے آدم کے بیٹو، جب تم نماز کو جاتے ہو نا ننگے کیوں جاتے ہو؟ کیا کرو؟ ذرا اپنے آپ کو سوار کر کے جاؤ. یہاں ایک اہم مسئلہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. یہ بات ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ذرا کڑوی بھی لگے، لیکن ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے ہم آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس ایسا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا ہماری عادت بن گئی ہے. ننگے سر نماز پڑھنا ہماری عادت بن گئی ہے. اور بعض لوگ تو اتنی شدت برتتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ٹوپی پہنتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسے ہی مر بھی جاتے ہیں.
اس آیت کو لا کر ہم یہاں فٹ کر کے بتاتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگرچہ آیت کافروں کے بارے میں اتری ہے. کن کافروں کے بارے میں؟ جو ننگے طواف کرتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے. علامہ البانی کہتے ہیں یہ آیت اگرچہ کافروں کے بارے میں اتری ہے لیکن میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں جب بھی نماز کو جاؤ تو ذرا سنور کر جاؤ. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کو ایک جگہ ویکنسی ہے انٹرویو کے لیے، کیسا اپنے بال کو اپنے ٹائی کو مکمل طور پر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سنوار کر جاتے ہیں نا. جس رب نے آپ کو کپڑے دیے نا اس رب کی عبادت کرنے کے لیے نئی پینٹ اور بغیر ٹوپی کیا آؤ گی تو اللہ تعالیٰ کو عبادت پسند آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ٹوپی کا مسئلے کو لے کر امت میں بڑا انتشار پیدا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ٹوپی پہننا ہی نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ایک دم غلو. بعض لوگ بولتے ہیں ٹوپی کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اس تعلق سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا بات ہے. فرمایا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے وقت سر کو ڈھانکنا چاہے ٹوپی کے ذریعے ہو یا عمامے کے ذریعے سے ہو افضل ہے، لیکن نماز کی شرطوں میں بھی سے نہیں ہے، نماز کے ارکان میں سے بھی نہیں ہے، نماز کی سنتوں سے بھی نہیں ہے. آپ ہماری اس باتوں کو غور سے سنیں، جا کر ادھر ادھر فتنہ نہ کریں. جیسا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ٹوپی پہننا، سر کو ڈھانکنا نہ نماز کے ارکان میں سے ہے، نہ نماز کی شرطوں میں سے ہے، نہ نماز کی سنتوں میں سے ہے. اچھا ہم ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ ہم ٹوپی کو عبادت نہیں عادت سمجھ کے پہنتے ہیں. ٹوپی کو عبادت نہیں عادت سمجھ کے پہنتے ہیں. لہٰذا جب نماز کو جاؤ نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مزین ہو کر جاؤ. کیسے؟ اچھے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، اگر مرد ہے کنگھی کرو، اچھے کپڑے پہن کر بن سمن کر آؤ مسجد کو. جیسے جمعہ عید کو آتے نا ویسے ہر نماز کو آتے ہوئے اپنے آپ کو سنوار کر آؤ. صبح اٹھے بال پورے فراغ اندر، کنگھی بھی نہیں کرتے ہمارے مسلمان. نماز کو آؤ تو ذرا بالوں میں کنگھی کر کے ذرا تہذیب کے ساتھ نماز کو آؤ. ٹھیک ہے نماز کے لیے ٹوپی پہننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنے زندگی میں شاید احرام کے علاوہ، احرام جب بنتے سر چہرے پر کچھ بھی نہیں پہننا، ٹھیک ہے وہ مستثنا ہے، آپ نے احرام کی حالت کے علاوہ کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. پوری سیرت اٹھا کر دیکھیے آپ، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز نہیں پڑھی. آپ کو تعجب ہوگا اللہ کے نبی سفر میں جاتے تب بھی عمامہ اوڑھ کے جاتے تھے. لیکن آج کیا ہو گیا ہے، ایک طرف تو ٹوپی کو بعض لوگوں نے فرض قرار دے دیا، یہ بھی تو غلط ہے. بعض لوگوں نے کہا ٹوپی پہننا ہی نہیں چاہیے، یہ بھی غلط ہے. دونوں کے درمیان میں بیلنس راہ اعتدال کیا ہے. ہم ٹوپی کو پہنتے ہیں عادت سمجھ کے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹوپی فرض میں سے ہے، ٹوپی نہ پہنیں گے تو نماز نہیں ہوں گے، ایسا بھی نہیں کہتے. بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو جاؤ تو اپنے آپ کو سنوار کر جاؤ. ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، نکاح ہوتا ہے نا، نکاح جب ہوتا ہے تو ہم لا کے نوشوں کو یہاں بٹھاتے اور امام پوچھتا اس سے کہ آپ نے قبول کیا، وہ بولتا میں نے قبول کیا. یہ بھی تو رواج ہے، یہ بھی تو عرف ہے. ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ. لیکن جب باری آئی ٹوپی کی تو کہے تو ٹوپی میں نماز ہو جاتی. لہذا یاد رکھو ہمارے سوسائٹی اور سماج میں جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس پر بھی عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں ٹوپی پڑھ کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کے لیے بھی ٹوپی پہننا افضل ہے. دیکھیے ایک معاشرہ ہے کیرلا کا، وہاں ایسا ہوتا ہے خطبہ دینے والا کیا بھی نہیں پہنتا، خطبہ دینے والا نماز بھی نہیں ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتا. وہ وہاں کے عرف کے رواج کے اعتبار سے صحیح ہے. لیکن ایک آپ آج ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، ٹوپی پہن کے آؤ. ورنہ ایسا ہوا توحید بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے. آپ ایک ایسی مسجد میں جا رہے ہیں جہاں لوگ ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھتے ہیں، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ کے نعوذ باللہ امت میں انتشار کر رہے ہیں. ایسا کام مت کرو. یہ سب باریک چیزیں ہیں، علماء سے مکمل سیکھنے کی ہیں. لہٰذا یہ نماز کی سنت بھی نہیں ہے، نماز کی فرض بھی نہیں ہے. جس طرح ہوتا ہے تو جہاں تک ہو سکے ٹوپی پہننے کی مکمل طور پر کوشش کرو، اور ہم نے جو بات بتائی اس کو مکمل طور پر اپنے ذہنوں میں رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا قصہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے نبی اگرچہ یہ کفار مکہ آپ کو پریشان کر رہی نا، آپ نوح کا قصہ پڑھو اور اپنے سے پچھلے انبیاء
دنیا کا قصہ پڑھ کے اپنے آپ کو تسلی بتاؤ۔ بہرحال ٹوپی کا مسئلہ بڑا حساس ہے، ہم دوبارہ اس چیز کو ہم آپ کے سامنے دہراتے ہیں کہ ٹوپی پہننا یہ زینت ہے، اچھا ہے، ہمارے اسٹڈی میں اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ایک آپ ایسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو بھی کوئی حرج نہیں سمجھتے، آپ وہاں بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ علماء سے جڑو، کوئی بھی مسئلہ ہے تو علماء سے جڑ کر رہو، انشاءاللہ آپ فتنہ نہیں ہوگا اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی خیر آج ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے منہج پر ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں معاشرے میں رواج اور جو چیزیں ہیں اس پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔